بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام خمینی وہ شخصیت ہے جنہوں نے زمانے کو بدل دیا، کلچر کو بدلا، معاشرے کو بدلا، اپنے الہی افکار کی روشنی میں جنہوں نے معاشرے میں انقلاب برپا کر دیا۔ یقیناً یہ انہی علماء میں سے ہے جن کے لیے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارثان انبیاء ہے، پیغمبروں کی میراث جس کے پاس ہے اس عالم کا نام ہے حضرت امام خمینی۔ انبیاء کیوں آئے ہیں؟ جیسا کہ میں نے ابتدائی کلام میں سورہ شورا کی 13 نمبر کی آیت کے درمیانے حصے کا مطالعہ تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ دین کو قائم کرو، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد قیام دین، اور قیام دین کا مطلب یہ ہے، قیام کے معنی ہے کسی بھی چیز کا مکمل طریقے سے ظاہر ہونا۔ جب کوئی چیز مکمل طریقے سے ظاہر ہوتی ہے تو اس چیز کا قیام ہے، اس چیز کا وہ جلوہ ہے۔ انشاءاللہ ظہور امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بعد ہم قیام دین کو دیکھ سکیں گے۔ یہ دین الہی جو کائنات میں مکمل طریقے سے قیام ہوتے ہوئے جب ہم دیکھیں گے تو وہ فقط اور فقط عرصہ ظہور میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک جھلک، قیام دین کی جھلک اگر کسی نے دکھائی ہے تو اسے کہتے ہیں امام خمینی۔ امام خمینی سے پہلے یعنی دین کا مطلب ہمارے درمیان میں یہ تھا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، بس یہی دین ہے۔ اور جو دین کے رہبر ہیں ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل میں مداخلت کریں، امور سیاسی میں مداخلت کریں۔ دین مسجدوں کی حد تک محدود تھا۔ صرف ایک مولوی کا کام یہ تھا کہ وہ آئے، نکاح پڑھے اور اپنا لفافہ لے اور چل پڑے۔ کسی کی میت ہو گئی، آئے، وہ نماز میت پڑھائے اور گھر واپس چلے جائے، مسجد آئے، پنجگانہ نماز پڑھائے اور خاموشی سے گھر واپس آ جائے۔ عالم کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ امور سیاسی میں مداخلت کریں، معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں، کمیٹیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں، اوقاف اور اسی طرح حدود سے متعلق، عدل و انصاف سے متعلق گفتگو کریں۔ کمیٹیاں غیر دیندار یعنی بے دیندار لوگوں کے ہاتھوں میں اسیر، مسجد کی کمیٹی ہو یا اوقاف کی کمیٹیاں ہوں، ان کے ہاتھوں میں ہیں جنہیں مسجد کے آداب بھی نہیں پتہ، جنہیں وقف کے مسائل سے آگاہی نہیں ہے۔ صرف عالم کا کام یہ ہے کہ بس آئے، نماز پڑھائے اور چلے جائے، بس نام کے لیے۔ دین کو حاشیے حیات میں رکھ دیا گیا ہے، متن زندگی میں دین کا کوئی مقام نہیں تھا۔ یعنی اقامہ دین ناممکن ہے، نمازیں ہو رہی ہیں مگر اقامہ نماز نہیں ہو رہی ہے۔ نماز کا اقامہ دین کے اقامے کے ساتھ ممکن ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اقامہ نماز کا حکم ہے۔ اقامہ یعنی مکمل طریقے سے دین کا قائم ہونا، مکمل طریقے سے عدل و انصاف کا قیام۔ اس کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کر کے بتایا۔ دین کا مکمل قیام کسے کہتے ہیں؟ دین صرف مسجدوں سے مخصوص نہیں ہے، دین قبرستانوں سے مخصوص نہیں ہے، دین کا تعلق بازاروں سے بھی ہے، دین کا تعلق سیاسی امور سے بھی ہے۔ انہوں نے دین کو معاشرے میں لے آیا، دین کو انہوں نے پارلیمنٹ میں لے آیا، انہوں نے دین کو بازاروں میں لے آیا، یہاں تک کہ دین کو سنیما ہالوں میں لے آیا۔ اس لیے کہ سنیما ہال میں جو سنیما دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ عورت بھی حجاب میں کامل میں، اور جو پردے میں جو عورتیں نظر آ رہی ہیں وہ بھی حجاب کامل میں اسلامی گفتگو کرتے ہوئے۔ کیسا انقلاب لایا امام خمینی نے کہ جہاں شراب کے جام ٹکرائے جاتے تھے وہاں پر نماز کے مصلوں کو بچھا دیا، اور جہاں پر رقص و سرود کی محفلیں ہوتی تھی وہاں پر آپ نے تلاوت قرآن کریم کے جلسات کو منعقد کر دیا۔ جہاں پر بے حیائی کی باتیں ہوتی تھی وہاں پر معارف دینی کا بیان کرنا شروع کیا۔ ایک تحول لایا معاشرے میں، انقلاب برپا کر دیا۔ انقلاب اسلامی انقلاب، یہ کوئی اکنامک کا انقلاب نہیں تھا، یہ کوئی
صرف اور صرف تجارت کے لیے یا کسی مفاد کی بنیاد پر انقلاب نہیں تھا، بلکہ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ انقلاب آیا ہے۔ انقلاب یعنی بری حالت سے اچھی حالت کی طرف آنا۔ اب یہ بری حالت اور اچھی حالت کا تعین اسلامی نقطۂ نظر سے ہوگا کہ وہ کون سی بری حالت تھی جو اسلامی نقطۂ نظر سے بری تھی، اور اچھی حالت میں اس معاشرے کو لے آنا اسلامی نقطۂ نظر سے، یہ ہے انقلاب اسلامی۔ عزیزان محترم، مختصر لفظوں میں اتنا عرض کروں کہ اسلامی انقلاب اگرچہ ایران میں آیا، مگر یہ اسلامی انقلاب ہے، ایرانی انقلاب نہیں ہے۔ ایران ایک خطہ ہے جہاں پر امام خمینی نے اس انقلاب کو لایا ہے، مگر انقلاب کا ظہور ایران میں ہوا ہے، اس اسلامی انقلاب کا ظہور ایران میں ہوا ہے۔ در حقیقت یہ عالم کے لیے انقلاب ہے، پورے عالم اسلام کے لیے انقلاب ہے۔ اسلامی انقلاب کا مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انقلاب سے متعلق حضرت آیت اللہ آغا جواد عاملی حفظہ اللہ شریف نے 4 عنصر کو بتا کیا۔ ان 4 عنصر کو بتاتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 4 عنصر کیا تھے جن کی بنیاد پر امام خمینی نے انقلاب لایا؟ پہلا عنصر، ہدف امام خمینی صرف اور صرف رضائے الہی اور صرف کلمہ الہی، کلمت اللہ کا احیاء، یعنی اسلام کو مکمل طریقے سے، دین مبین اسلام کو مکمل طریقے سے قائم کرنا۔ ہدف خدا، صرف خدائی انقلاب تھا، کوئی اور چیز اس میں دخیل نہیں ہے، صرف خدا کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں، حاکم بننے کے ارادے سے لیے نہیں، یا کوئی اور ارادہ نہیں، صرف اور صرف خدا پر بھروسہ کیا، اپنے وظیفے پر عمل کیا، نتیجہ خدا کے ہاتھوں پہ کے سپرد کر دیا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، آیت کا حصہ ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔